اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مزاج کلماتہ۔ آج ہم سب لوگ یہاں پر پاکستان ریپریزنٹیشن کونسل کی طرف سے جمع ہوئے ہیں ان کے یوم پاکستان کے حوالے سے پروگرام کے لیے، اور میں پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کے لیے درخواست گزار ہوں۔ جدہ سے میرے ساتھ گولڈ میڈلسٹ قاری محمد آصف صاحب شامل ہوئے ہیں۔ میں قاری محمد آصف صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ اپنے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. پروگرام میں آ جائیے نا۔ صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، آپ کے سامنے سورہ نساء کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں
اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اب کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرہ۔ میں تمام لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ریپیٹریشن کونسل مجلس محسونین پاکستان جدہ کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی 81ویں 81th ڈے پر ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں، اور میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے چند باتیں آپ سب کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں صدارت چیئرمین پی آر سی جناب احتشام الدین ارشد نظامی صاحب شکاگو سے فرما رہے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی بہت ہی نامی گرامی جرنلسٹ ڈاکٹر علی احمد الغامدی ہیں، اور مہمانان خاص میں کراچی سے زیب النساء زیبی اور جرمنی سے محترمہ طاہرہ رباب جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں۔ میں اب سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے قیوم واسق صاحب، ہمارے بہت پرانے دوست ساتھی اور بہت عمدہ شاعر بھی کراچی سے موجود ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ایک نعت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ کہ رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی۔ رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی، جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کہی۔ سبحان اللہ۔ مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی، جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کہی، اور حامد و احمد محمود و یاسین و محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حامد و احمد محمود و یاسین و محمد آپ ہوئے دنیا میں تعریف کے قابل، رب نے انہی کی ذات کی، دنیا میں تعریف کے قابل، رب نے انہی کی ذات کہی، اور آپ کی سیرت حسن عمل سے راہ برے دنیا ٹھہری، آپ کی سیرت حسن عمل سے راہ برے دنیا ٹھہری، صرف انہی کی ذات خدا نے محور تعلیمات کہی، انہی کی ذات خدا نے محور تعلیمات کہی۔ اور شعر کی طرف خصوصی توجہ چاہوں گا کہ خالق کل نے
کن فیکون سے جب عالم تخلیق کیا، واہ واہ خالق کل نے کن فیکون سے جب عالم تخلیق کیا، اپنے نبی کی ذات خدا نے فخر تخلیقات کہی، واہ 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 سبحان اللہ خالق اللہم صلی علی کل سیدنا نے کن فیکون سے جب عالم تخلیق کیا، اپنے نبی کی ذات خدا نے فخر تخلیقات کہی، اور دین میں رب نے کیا بتلایا، آپ نے اس کا درس دیا، دین میں رب نے کیا بتلایا، آپ نے اس کا درس دیا، آپ نے رب کی بات سنائی، آپ نے رب کی بات کہی، صحیح واہ 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 آپ سبحان نے اللہ رب کی بات سنائی، آپ نے رب کی بات کہی، اور ساقی کوثر شافع محشر بحر سخاوت نور سرور، ساقی کوثر شافع محشر بحر سخاوت نور سرور، ایک نبی کی ذات سبھی نے رحمت مخلوقات کہی، سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ ایک نبی کی ذات سبھی نے رحمت مخلوقات کہی، ساقی کوثر شافع محشر بحر سخاوت نور سرور، ایک نبی کی ذات سبھی نے رحمت مخلوقات کہی۔ یہاں میں ایک لمحہ لیتے ہوئے I see that Dr. Ali Ahmed Ghamdi has already now joined us, and I respect him, and really he's a very good person, and always he's helping and keeping his hand on our heads, and I respectfully say welcome to him to join this party, and I am continuing my اشعار on Prophet sallallahu alaihi wasallam کہ دیکھیے گا، شعر سنیے گا کہ آپ کے نور سے جگمگ جگمگ، آپ کے نور سے جگمگ جگمگ دنیا عقبا کون مکان، آپ کے نور سے جگمگ جگمگ دنیا عقبا کون مکان، صلی اللہ معراج کی شب نے نور کی وہ برسات کہی، سبحان اللہ واہ 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 صلی اللہ معراج کی شب نے نور کی وہ برسات کہی، اور قاسم و شاہد مصباح و منصور و مصدق آپ کی ذات، کیا بات ہے واہ واہ قاسم و شاہد مصباح و منصور و مصدق آپ کی ذات، حسن عمل سے آپ نے اپنی سیرت میں ہر بات کہی، حسن عمل سے آپ نے اپنی سیرت میں ہر بات کہی، اور نعت کہی اس ذات کی خاطر جو رب کو محبوب ہوا، نعت کہی اس ذات کی خاطر جو رب کو محبوب ہوا، مدحت پاک میں ڈوب کے ہم نے ازروئے جذبات کہی، مدحت پاک میں ڈوب کے ہم نے ازروئے جذبات کہی، اور مقطع ہے ملاحظہ فرمائیے
کہ ہر ایک دل کو نعت نبی کے حرفوں نے مسرور کیا، بے شک ہر ایک دل کو نعت نبی کے حرفوں نے مسرور کیا، مدح نبی میں محسن ہم نے جب بھی کوئی نعت کہی، بہت اچھے تصویر محسن ہم نے جب بھی کوئی نعت کہی، رب کا مسلسل مجھ پہ کرم ہے، میں نے ان کی نعت کہی، جن کی زبانی خود مولا نے قرآن میں ہر بات کہی۔ واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان بہت اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں یہاں پر ایک اپنے دل کی بات کہنے سے بالکل نہیں کتراتا کہ میں نے پچھلے اپنی زندگی میں یعنی وطن سے محبت کرنے والی دوسری کوئی ایسی اور تنظیم نہیں دیکھی پی آر سی کے علاوہ، پاکستان ریپیٹیشن کونسل کے علاوہ، جس نے پاکستان سے متعلق ہر دن کے اوپر تقریباً ہر سال پروگرام منعقد کیے۔ 30 سال میں بے سعودی شک عرب میں رہا، اور یوم بالکل صحیح، پاکستان کا بالکل پروگرام صحیح۔ ہو، یوم اقبال کا پروگرام ہو، یوم آزادی کا پروگرام ہو، پھر 9 بے شک نومبر پہ اقبال ڈے کا پروگرام ہو، پھر قائد اعظم کا 25 نومبر، ہر سال یہ سارے پروگرام، ایون 6 ستمبر کا پروگرام بھی پاکستان ریپیٹیشن کونسل مسلسل کرتی چلی آ رہی ہے۔ اور پچھلے 30 سالوں میں میں نے پتہ نہیں کتنے ہی پروگراموں میں نظمیں اور اپنی چیزیں پڑھی ہیں۔ خیر یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی میں اس کا گواہ ہوں اور شریک رہا میں ہوں۔ نے کوئی دوسری اب آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کہ جو پاکستان کے ہر متعلقہ دن پر ضرور پروگرام کرتی رہی ہو۔ ہمارے بے شک ایوب آصف بھائی موجود ہیں کراچی سے، بہت سے پروگرام یہ کنڈکٹ کرتے رہے، بہت سارے پروگرام ہمارے مسرت خلیل صاحب ہیں یہ کنڈکٹ کرتے رہے، اور بہت ہی محترم میرے حامد اسلام خان صاحب اس وقت کراچی میں موجود ہیں، اور تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ بھی بڑے پروگرام کنڈکٹ کرتے رہے۔ خیر آج کا پروگرام کیونکہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور اس وقت جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر علی احمد غامدی ہی از ہیئر ود اس ود آلویز، ہی از ویری ویری he is a loving person and he loves Pakistan too much, and he's always Wholehearted supporter of yes, PRC and the a cause. full supporter of Pakistan, and he is again here ready with us. And now we request Mr. Zamarud Khan Saifi to present his views and poetry in the name of Pakistan. Please, Mr. Zamarud Khan Saifi from Jeddah, Saudi Arab. بہت شکریہ جناب محسن بھائی۔ میں پی آر سی کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف پہلے 2 شعر اس حوالے سے کہوں گا جی جی کہ توجہ چاہوں گا کہ سمندر پار سرحد کی سلاخوں میں مقید ہیں، واہ سمندر پار سمندر پار سرحد کی سلاخوں میں مقید ہیں، ہمیں اپنے بدن کے قید حصوں سے محبت ہے۔ عرض کیا ہے کہ سمندر پار سرحد کی سلاخوں میں مقید ہیں، ہمیں اپنے بدن کے قید حصوں سے محبت ہے، اور جمال و رنگ و خوشبو کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، جمال و رنگ و خوشبو کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، ہمیں اپنے چمن کے سارے پھولوں سے محبت بھائی بہت اچھے، بھائی بہت اچھے، بہت اچھے کیا اچھا ہے، بہت شکریہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ یہ دو شعر میں نے پی آر سی کے حوالے سے نمائندگی کرتے ہوئے مجلس محصورین کے نام، اور اب وطن عزیز کے حوالے سے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ایک پرانی نظم ہے اسی کے حوالے سے کہ ہر آدمی سے پوچھو، ہر انجمن سے پوچھو، عرض کیا ہے کہ ہر آدمی سے پوچھو، ہر انجمن سے پوچھو،
قیمت ہے کیا وطن کی ایک بے وطن پوچھو. کیا اچھا بھائی، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے بھائی، تو بولو. ہر آدمی سے پوچھو، ہر انجمن سے پوچھو، قیمت ہے کیا وطن کی ایک بے وطن سے پوچھو. بس کیا ہے کہ آزاد یہ وطن، آزاد یہ وطن ہے کتنی عظیم نعمت. آزاد یہ وطن ہے کتنی عظیم نعمت. یہ عہد نو سے پوچھو، عہد کوہن سے پوچھو. سبحان اللہ، بہت اچھے. اور عرض کیا ہے کہ کیا کیا طلب کیا تھا آزادی وطن نے، کیا 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 طلب کیا کیا تھا طلب کیا آزادی تھا وطن نے. آزادی وطن نے. مقتل سے جا کے پوچھو، دارو رسن سے پوچھو. واہ بھائی، واہ بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے. اور شعر کیا ہے کہ توجہ چاہوں گا کہ کتنا لہو بہا تھا آزاد جب ہوئے تھے، کتنا لہو بہا تھا آزاد جب ہوئے تھے. اے نسل نو یہ قصہ خاک وطن سے پوچھو. آہا، کیا اچھا ہے بھائی. اے نسل نو یہ قصہ خاک خاک وطن سے وطن پوچھو. سے پوچھو. رہنے دو رہنے دو جی رہنے دو، ورنہ اور بھی خراب ہو جائے گا، چھوڑ دو. بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے. چلو کوئی نہیں. قیوم بھائی اپنا وہ میوٹ کر لیجئے، بعد میں جب کھلیے جب آپ کو بلاؤں گا. جی. کس کس نے جان دی تھی اپنے وطن کی خاطر، آہا، کس کس نے جان دی تھی اپنے وطن کی خاطر. اہل قلم سے پوچھو، اہل سخن سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو قافلے چلے تھے منزل پہ کتنے پہنچے. جو قافلے چلے تھے منزل پہ کتنے پہنچے. ان کے کفن سے پوچھو، زخمی بدن سے پوچھو. واہ 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 واہ. اور تحریر ہر ورق پر قائد کی عظمتیں ہیں. تحریر ہر ورق پر قائد کی عظمتیں ہیں. تاریخ میں یہ پڑھ لو یا پھر زمن سے پوچھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. آخری دو اشعار ہیں کہ تکبیر کی صدا سے دشمن لرز رہے ہیں. واہ واہ واہ. تکبیر کی صدا سے دشمن لرز رہے ہیں. اپنے وطن کی طاقت کو ہو دمن سے پوچھو. اور مظلوم وادیاں کیا فریاد کر رہی ہیں. مظلوم وادیاں کیا فریاد کر رہی ہیں. گزری جو باسیوں پر یہ ان کے من سے پوچھو. اور مگتا ہے کہ سیفی مہک رہا ہے کس کا لہو گلوں میں. سیفی مہک رہا ہے کس کا لہو گلوں میں. بوئے چمن سے پوچھو، سرو سمن سے پوچھو. بہت خوب. قیمت ہے کیا وطن کی ایک بے وطن سے پوچھو. بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک یہ تھے اللہ. محترم جناب زمرد خان سیفی صاحب جدہ سے جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. I will just repeat here that this program is going on under the banner of PRC, Pakistan Repatriation Council, which is doing every year so many programs on Pakistan and Pakistan related matters. And in this program, Chairman PRC Mr. Ihtishamuddin Arshad Nizami is from Chicago. He is available here, and as a chief guest, Mr. Ali Ahmad Al Ghamdi, the well-known journalist from Saudi Arab, he is with us, and the convener of PRC, Engineer Sayyid Ehsanul Haq, is also available here, and we have two important guests. One is Mohtarma Zebun-Nisa Zebi from Karachi, and Madam Tahira Rubab from Germany, also available now in this program. Now, to get views from Masarrat Khalil Bhai, I request Janab Sayyid Masarrat Khalil to present his views on this occasion. Masarrat Khalil صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محسن بھائی. First of all, I would like to welcome Dr. Ali Raghamdi, who is presiding or the chief guest of this program. He is a former diplomat and the senior journalist from Saudi Gazette. Yes, he's a Saudi Gazette guy. Yes. Yeah. Yes. Right, right. Yeah. So, Alam is with the permission of Ali Raghamdi اور احتشام بھائی, میں اپنے چند چیزیں, کیونکہ یہاں پر بہت اچھے میں دیکھ رہا مقررین موجود ہیں. میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے محترمہ طاہرہ روا صاحبہ سے اور جیوی صاحبہ سے. ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا پچھلے دن اخبارات, اور اس میں سالوں میں بڑی مجھے خوشی ہوئی اور بہت میں متاثر ہوا ان لوگوں کی شخصیت سے اور ان لوگوں کے کام سے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام مجلس محسوس پاکستان کے تحت ہو رہا ہے, اور جیسا کہ محسن رضوی بھائی نے کہا کہ مجلس محسورین پاکستان ایک واحد تنظیم ہے جو گزشتہ قیام سے اب تک ہر موقع پر جو ہے پاکستان کے قومی دین پہ پروگرام کرتی ہے. اور پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کاز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, جس کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کر سکیں اور لوگوں تک وہ اس واقعے کو اور ان لوگوں کی یاد کو تازہ رکھیں جو گزشتہ 50 برس گزر جانے کے باوجود بھی اب تک کیمپوں میں پاکستان کی محبت پہ جو ہے وہاں اپنی زندگی قسم پرسری کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ ہے, اس کی بنیاد بھی اسی ملک میں ہوئی, بنگال میں ہوئی, اور اسی شہر کے رہنما نے قرارداد پاکستان شیر بنگال مولوی فضل الحق شیر نے قرارداد پاکستان 1940 میں پیش کی تھی. جس جگہ قرارداد پاکستان جس سے قرارداد پاکستان پیش کی, جہاں پر مسلم لیگ کی بنیاد پڑی, آج وہیں کے لوگ جو ہیں وہ کیمپوں میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی حالت زار کو بیان کرنا بہت مشکل ہے. اور میں اس سے زیادہ اتنے نہیں کہوں گا کہ احتشام بھائی یہاں ہیں, وہ انشاءاللہ ضرور اپنے صدارتی خطبے میں اس وہاں کے ذکر کریں گے, کیونکہ ہماری تنظیم PRC اسی کاز کے لیے کام کر رہی ہے اور یہ پروگرام سارے موقع پہ اسی لیے منعقد کرتی ہے. احسان بھائی کی جو مسلسل رہنمائی رہتی ہے, ان کی سرپرستی رہتی ہے کہ پروگرام کو جو ہے ہر موقع کسی موقع کو جو ہے نا خالی نہیں جانا چاہیے. جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج 23 مارچ کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے, اور 23 مارچ 1940 کو پاکستان کی قرارداد ایک پیش کی گئی تھی, اور میں یہ وطن عزیز وجود میں آیا. اس دن کی ایک اہمیت اور بھی ہے کہ 23 مارچ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بھی منظور ہوا تھا. تو یہ دونوں اہم موقع ہیں پاکستان کی تاریخ کے جو گزرے ہیں. باقی اس دن کی اہمیت اور دن کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ محسن بھائی کسی اور کو موقع دے خطاب کا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ محترم جناب سید مسرت خلیل صاحب, جو کہ نمائندہ جسارت بھی ہیں سعودی عرب میں الحمدللہ, اور بہت ہی عمدہ جرنلسٹ ہیں, اور بہت سے مختلف کاموں میں آگے بڑھ کر جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. میں آج کا پروگرام جو یوم پاکستان سے حوالے سے ہو رہا ہے, اس حوالے سے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز احمد صاحب. میں امتیاز احمد صاحب سے درخواست گزاروں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے امتیاز احمد صاحب, اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ایکچولی مجھے تو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ اس طرح سے مجھے شامل ہونا پڑے گا، لیکن بہرحال آپ کی بڑی نوازش ہے محسن بھائی، آپ نے موقع دیا ہے اور مجھے یاد رکھا ہے۔ اس حوالے سے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ پی آر سی کے پلیٹ فارم سے احسان، احتشام اور آپ سارے لوگوں نے جو کاوشیں، جو محنت کی ہے مستقل، آج سے نہیں، جب سے یہ اس پاکستان کا سانحہ ہوا ہے، یہ پہلے 1971 سے لے کر ایسٹ فرام پاکستان 1971 جی جی ایسٹ پاکستان ایکشن کمیٹی، اور اس کے بعد پھر جب ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹ لائف سے باہر ہوئے تو ہم لوگوں نے پی آر سی کے نام سے پلیٹ فارم بنایا، اور مستقل اس بات کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے مسائل جو ہیں کم ہوں یا حل ہوں۔ اب کسی صورت چاہے اس کا ریہیبیٹیلیشن کی شکل میں ہو جائے یا ریپیٹیشن کی شکل میں ہو جائے، ہماری مستقل یہی کوشش ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں حل ہو جائیں، اور ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کی کاوشیں ضرور رنگ لائیں گی ایک دفعہ۔ میں یہ بھی بتا دوں پروگرام میں کہ we have Malik Zubair from London. He also here in our program. اینڈ باقی کا آپ نام سن چکے ہیں اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ زمرد خان صاحب ابھی اپنا کلام بھی سنا رہے تھے، اور عامل عثمانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، قیوم واسق صاحب بھی ہیں۔ تو جب تک ہمارے محسن علوی صاحب میرے خیال ہے کسی سے فون پہ کچھ ہدایات دے رہے ہیں، تو میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، اور وی ویلکم ڈاکٹر علی الغامدی ایز اے چیف گیسٹ ان دس۔ اور یہ جو سیمینار ہے یہ پاکستان ڈے کے اوپر، یہ پوری دنیا سے اس وقت شرکت ہو رہی ہے۔ ابوظہبی سے ہیں امتیاز احمد صاحب، اور جرمنی سے طاہرہ رباب صاحبہ ہیں، پاکستان سے زیب النساء زیبی صاحبہ ہیں، اور میں شکاگو سے، اور آپ میں سے کچھ لوگ جدہ میں ہیں، محسن علوی صاحب نیو یارک میں ہیں، اور ملک زبیر صاحب جیسا میں نے بتایا کہ لندن میں ہیں، اور حامد اسلام صاحب جو کہ بہت شدید بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی آج ہم لوگ دعا کریں گے۔ وہ میں نے ان سے انشاءاللہ شاید وہ اس میں شرکت بھی کریں کسی وقت۔ تو محسن بھائی آپ مصروف تھے تو میں نے کہا کہ سب کو انگیج کر کے رکھ لوں۔ جی، وہ اصل میں پاکستان سے محترم جناب سلیم کوثر صاحب کا فون آ گیا میرے پاس، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے اگلے حمدیہ نعتیہ مشاعرے میں مجھے بھی شامل کیجیے گا، تو میں نے کہا انشاءاللہ۔ سلیم کوثر صاحب تھے فون پہ آن لائن کراچی سے۔ چلیے جی، اپنا تو اب میں سلسلہ کرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ ملک زبیر صاحب موجود ہیں۔ میں ملک زبیر صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا مائک کھول لیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ملک زبیر صاحب، آج کے دن کے حوالے سے ملک زبیر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر اپنی ویڈیو بھی کھول لیں تو اچھا ہوگا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Since Dr. Gandhi is here, I will just say some words in English. It is a great honor for me to be in this first international meeting of PRC. I've been working with Brother Isham Nizami and Brother Ehsan for the last few years, and understanding the work of the PRC. I'm a nephew of Dr. Mr. Hassan Sharif, Hassan Sharif, and since my childhood, I've been working. I was with them, but they're working, struggling in Pakistan and England for the welfare of the people stranded in Bangladesh. I have not forgotten that day, December of '71. That is the worst day of my life, and I cry every day when I feel those moments. Then, when Pakistan was broken, and beside that, the thousands and lakhs of people were massacred. And the point I want to make is no one knows about that, because nowadays we are following the media of Indian media in Bangladesh, where people are talking about the massacre or the exaggeration of what was done by the Pakistani army. That was another switch. But what happened in the streets of Dhaka and the other people and the places in East Pakistan, no one knows. And from my generation, maybe I'm the only person, because even my cousin don't know about those people. How will my son know about that? And then 50 years today, we have forgotten those people. And I ask Allah's forgiveness. Allah forgive me for that. I have not done enough for them. And we are not doing enough for them.
And the thing is, 50 years, people, I mean, people know about Palestine, know about Kashmir, about Bosnia, about Burma, about China. But how many people talk about people in the Pakistanis who want to come to their own homeland and they're not welcomed? Can you think of any other country where the people are not welcome in your country? For the 50 years, government has betrayed us. And you know, I love Iqbal's poetry, and my grandfather was there in 1938 in Patna in the Muslim League annual conference, just like 1940 in Lahore, and he was there. I that picture, it inspired me to work. But I feel that, you know, we are not doing, brothers, you are doing a lot, but still not enough. The brothers who are doing a lot, like Brother Hassan, all of you, Brother Sham, the people, but it's not enough. I mean, there are things happening. So I'm just thinking, how can we all work together? How can we increase our effort to make it a big, because PRC Jeddah is the only entity in the whole world which is active. You really believe that? I mean, I have never, do you know any other entity or any organization in the world besides Brother Sham who's working just like this for the last 50 years? No, I don't know. Maybe one or two. There are, I mean, just imagine, I just think in 1971, there were, in my view, there were at least 10 lakh non-Pakistani were there. 1.5 lakh came to Pakistan. 3 lakh in camp. 3 lakh in 50 years. How many? Where are the other gone? Where are other gone? Where are the other 7 lakh, 5 lakh people? You know where are they? The streets of East Pakistan are witness of their blood. And the people on those Bengalis brothers who live in England, who are pro-Pakistani still, and they know what happened, but no one knows that. So I'm just asking and requesting all of you brothers, you are, mashallah, you're doing, but we have to increase our effort, and this is the commitment. We have to increase all the efforts, because after our generation, no one will know that. No one will know that. And that's why I want to bring this thing in your mind. Jazakallah khair for all arranging this event. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ملک زبیر صاحب موجود تھے، اور ہمارے ساتھ اس وقت جدہ سے مکہ مکرمہ سے محمد عامل عثمانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں محمد عامل عثمانی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد عامل عثمانی صاحب، آپ اپنا مائک کھول لیجئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. خیالات کے اظہار کے لیے میں حاضر نہیں ہوا تھا، لیکن میں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا. لیکن بہرحال جو آپ کا دل چاہے جو پیش کریں، آپ کے لیے اجازت ہے، جو چیز پیش کرنے سے پیش کریں. جی نہیں، ظاہر سی بات ہے، جو بات بھی ہے، جس موقع سے یہ بات ہو رہی ہے 23 مارچ کے حوالے سے، آزاد پاکستان کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے بعد ذکر ہوا ایسٹ پاکستان کے جس طریقے سے وہاں پہ فال ہوئی. اور اس وقت میں پاکستان نیوی میں تھا، اور میں پاکستان نیوی میں آن ڈیوٹی پہ تھا. میں جس وقت یہ ہم نے قصہ سنا تو ہمارے تو ظاہر سی بات ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اللہ خیر کرے کیا ہوگا. اور جس طریقے کے وہاں سے خبریں آتی رہی اور جس طریقے سے وہاں پہ پاکستانی کا علم جن لوگوں نے اٹھا رکھا تھا، ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، اس کی جو خبریں بعد میں آتی رہیں، وہ نہایت ہی دردناک تھی، بہت ہی افسوسناک تھی. ہم لوگ کراچی میں اس وقت تھے تو ظاہر سی بات ہے سن کے بہت ہی بے چینی تھی کہ ان لوگوں پر واقعی کیا گزر رہی ہوگی، اور ان بنگالیوں پر بھی کیا گزر رہی ہوگی جو پاکستان کے لیے آوازیں اٹھاتے تھے. اور وہ ان لوگوں پر بھی گزری ہے. یہی نہیں کہ صرف اردو اسپیکنگ پہ ہی گزری ہے. جیسے مثال کے طور پہ مولانا تمیز الحق جو تھے، ان کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا. مولانا فرید صاحب کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ذکر ان کو کیا. زندہ، کتنی عظیم شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں آپ، فرمائیے. ان کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا.
تو اس طریقے سے بہت سے لوگ ایسے جو میرے اس وقت چونکہ میرے ذہنی طور پر پریپر نہیں ہے، لیکن میں چونکہ اس میں انوالومنٹ اس طریقے سے رہا کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نوکر تھا اور وہ بھی نیوی کا، تو پورا کا جو کہنا چاہیے جو معرکہ تھا اس کا ایک تھوڑا سا امیج جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے، اور جس طریقے سے ہم پاکستان نیوی میں ہم بحران کا شکار ہم بھی تھے، اور خود نیوی بھی بحران کا شکار تھی، اور ہم لوگ بہت کافی ڈپریس تھے اس وقت یہاں پہ کراچی میں اور پاکستان میں، پورے پاکستان میں۔ تو بہرحال جو ان لوگوں کی خبریں بعد میں جو آتی رہی محصورین کی، اور جس طریقے سے ہمارے جدہ سے بھی لوگ گئے، اطہر ہاشمی صاحب بھی گئے وہاں پہ، ان لوگوں نے جو جا کے کیمپ دیکھے اور جو حالات دیکھے اس کی آ کے انہوں نے رپورٹنگ بھی کی، تو واقعی روگ کے کھڑے ہونے والے تھے۔ ایک صاحب مجھے ملے، ان کا نام تھا اختر لکھنوی صاحب، وہ بعد میں جب میں یہاں مکہ مکرمہ میں آ گیا تو ایک بڑے اچھے شاعر تھے اختر لکھنوی، ان سے میں نے پوچھا، وہ ڈھاکہ میں رہ چکے تھے، تو ڈھاکہ میں رہ چکے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کچھ واقعہ بتائیے ہمیں، کیونکہ میری اخبار میں اس وقت میں نہیں تھا، لیکن میری عادت جو تھی وہ اخبار والی ہمیشہ سے رہی۔ تو وہ جو ہے ان سے کہنے لگے بھائی کہاں سے سناؤ، کہاں تک سنو گے؟ میں نے کہا بس کوئی واقعہ تو سنائیں۔ انہوں نے ایک واقعہ مجھے سنایا کہ کہنے لگے میں ڈھاکہ میں جا رہا تھا پیدل ہی، کہ ایک گاڑی آ کے رکی میرے پاس، اور وہ گاڑی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ گاڑی کو۔ اب میں بیٹھ گیا، وہاں میں لے کے کافی دور لے کے گئے، اور وہاں پہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لے کے گئے ایسی جگہ جہاں پہ ہٹ تھی، وہ یہ میں آنکھوں دیکھا حال انہوں نے مجھے بتایا اختر لکھنوی صاحب نے۔ کہ وہاں گئے تو 3-4 آدمی، ایک آدمی پلنگ پہ پڑا ہوا اور ایک لڑکا اس کے اوپر بیچارے کے اوپر کہا کہ تم جیے بنگلہ کا نعرہ لگاؤ۔ وہ بیچارے وہ پاکستان زندہ بادی کے نعرے لگا رہے۔ آخر کار کہہ لے کہ میرے سامنے اس نے جو ہے چھری جو تھی وہ ان کی گردن اس کے اوپر پھیر دی۔ ہاں، یہ اختر لکھنوی صاحب نے خود بتایا۔ پھر کہہ لے کہ ہمیں بٹھا دیا گیا تھا، تو ایک لڑکا بھاگ آیا اور وہاں سے گزرنے لگا، تو اس نے مجھے دیکھا۔ اختر لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جو دیکھا تو وہ رک گیا میرے پاس آ۔ اس نے کہا اختر صاحب وہ پہچانتا تھا مجھے، تو اس نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ نے کہا بھائی تمہارے لوگ مجھے اٹھا کے لے آئے ہیں، وہ 3-4 آدمی پہلے سے اور بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کو ذبح کرنے کا پروگرام تھا۔ تو وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکا گیا اپنے سپروائزر کے پاس، بنگالی کے پاس، اور واپس آیا کہتا ہے نہیں اختر لکھنوی ان کو چھوڑو۔ انہوں نے کہا بھائی ان کو کیوں چھوڑو؟ کہ لگے میں ریڈیو ڈھاکہ میں کام کرتا تھا، تو انہوں نے مجھے آڈیشن وغیرہ میں میری بہت مدد۔ یہ بھی یہاں پہ ایک بڑا نقطہ ہے جو بتانے کا ہے کہ ہمارے لوگ جو زمین پہ رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی اچھا بیہیو نہیں کیا وہاں پر، جس کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہوا۔ پھر اس بات یہ میں ایک نئے زاویے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سننے والے شاید اس کو اچھا نہ یہ سمجھے میری اس بات کو، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور اختر لکھنوی صاحب اس کے گواہ ہیں۔ کہہ لے کہ میں نے یہ بات نہیں سوچی کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں یا بنگالی ہوں، وہ بنگالی میرے پاس ریڈیو ڈھاکہ پہ آیا تو میں نے اسے ایسے پاکستانی ڈیل کیا، اس کو خوب ٹریننگ دیا، اور آج میری جو جان بچی ہے وہ صرف اس وجہ سے بچی کہ میں نے اس کو جو ہے ٹریننگ دیا تھا، اور وہ کہنے لگا سب سے کہ نہیں یہ بہت اچھے آدمی، انہوں نے کبھی ہمیں بنگالی یا غیر بنگالی کا وہ نہیں کیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے بہت سے قصے ہیں جو اختر لکھنوی صاحب نے مجھے اور بھی بتائے، اور بھی لوگوں نے دیکھے، تو اس میں قصور کچھ ہمارا بھی ہے، کچھ ان کا بھی ہے، بہت سی چیزیں انوالو ہو کے یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ یہ سانحہ پیش ایسی ون وے نہیں ہوا ہے، بہت سی ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم کراچی والوں سے بھی ہمیں اعتراض ہے کہ جس زمین پر ہم ہیں اس زمین والوں کے ساتھ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس زمین پہ ہم ہیں تو سندھ کی زمین پہ ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا بیہیو کرنا چاہیے تاکہ ہم آپس میں گھل مل سکیں۔ یہ میری وہاں کراچی میں بھی میری یہی بات رہتی ہے، کہیں پر بھی میں مہمان ہوتا ہوں تو میں اس بات کو رکھتا ہوں وہاں پہ کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں تو یہ نہ سمجھ لو کہ ہم بس اردو اسپیکنگ چند لوگ جمع ہو گئے، ہمیں ریئل فیکٹ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ زمین جو ہے سندھ کی ہے، اور یہ سمجھیں گے وہ کل کو یہ اٹھیں گے اور کھڑے ہوں گے، تو ہمیں سب کو مل جل کے چلنا چاہیے۔ عامر صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ شکریہ، بس یہی مجھے جذبات تھے، چونکہ میں تیار نہیں تھا، جو کچھ بات تھی میرے ذہن میں وہ میں نے جو ہے بلا تعامل عرض کر دی۔ مع السلام فی امان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب جناب، بہت خوب۔ عامر عثمانی صاحب
ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ سے موجود تھے. آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ جب بھی آپ حرم شریف جائیں ہم سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور جب مدینہ شریف جائیں تو ہم سب کی طرف سے سلام بھی عرض کیجیے. میں سلسلے کلام کو سلسلے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے درخواست گزار ہوں میرے بہت محبت کرنے والے ساتھی دوست محترم جناب عبدالقیوم واسق صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عبدالقیوم واسق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ جو بھی چاہیں پیش کرنا چاہیں وہ پیش کریں. عبدالقیوم واسق شکریہ بھائی محسن علی, صاحب آپ کتاب بخیر شاعر وافیت ہیں, ہوں گے. اور ان کی کتاب کی تقریب جو ہے وہ جدہ میں ہوئی تھی. تب میں نے ان کی کتاب کی تقریب میں بھی اپنے کلام پیش کیا تھا ان کی کتاب کے حوالے سے. آپ سے ہمارے تعلق اور دوستی بہت پرانی دوستی ہے سر. اور پڑوسی بھی تھے ہم لوگ. جی جی اور پڑوسی عرض میں یہ ہے کہ آج کا دن, اور سب سے پہلے تو میں PRC کی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ محصورین کی مسائل اور ان کی مشکلات کو ختم کرے, اور آمین کوئی آمین. ایسی سبیل نکالے کہ وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور آج 21ویں یوم پاکستان کے حوالے سے میں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سب کی. جی جی شاد. اے پاک سرزمین تیرے منظروں کی خیر. آہا کیا بات ہے. اے پاک سرزمین تیرے منظروں کی خیر, کھیتوں کی وادیوں کی تیرے زمزموں کی خیر. اچھا بھائی کیا اچھا پڑھ رہے بھائی, واہ واہ واہ. اے پاک سرزمین تیرے منظروں کی خیر, کھیتوں کی وادیوں کی تیرے زمزموں کی خیر. اقبال کا ہے خواب شہیدوں کے خون کی لاج. اقبال کا ہے خواب شہیدوں کے خون کی لاج, تیرے امر نظریے تیری سرحدوں کی خیر. اقبال کا ہے خواب شہیدوں کے خون کی لاج, تیرے امر نظریے تیری سرحدوں کی خیر. قائد نے ایک خیال حقیقت بنا دیا. قائد نے ایک خیال حقیقت بنا دیا. قائد نے ایک خیال حقیقت بنا دیا, اس ملک لاجواب کی پہنائیوں کی خیر. کیا بات ہے, کیا بات, مکرر بہت اچھا. شکریہ. قائد نے ایک خیال حقیقت بنا دیا, واہ واہ. اس ملک کے لاجواب کی پہنائیوں کی خیر. واہ واہ واہ. تجھ کو اٹھا کے خاک سے قوت میں ڈھال دیں. تجھ کو اٹھا کے خاک سے قوت میں ڈھال دیں, تیرے جفا کشوں کی تیرے محسنوں کی خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ کو اٹھا کے خاک سے قوت میں ڈھال دیں, تیرے جفا کشوں کی تیرے محسنوں کی خیر. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. تیرے ہی دم سے زیست ہماری ہے باوقار. تیرے ہی دم سے زیست ہماری تیرے ہی دم سے زیست ہماری ہے باوقار, تیرے یہ صبح و شام تیرے رت جگوں کی خیر. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نوازش تیرے ہی دم سے زیست ہماری ہے باوقار, تیرے یہ صبح و شام تیرے رت جگوں کی خیر. اس کے چمن چمن میں میری چاہتوں کے رنگ, اس کے چمن چمن میں میری چاہتوں کے رنگ, زندہ دلوں کی شاعروں دانشوروں کی خیر. اس کے چمن چمن میں میری چاہتوں کے رنگ, زندہ دلوں کی شاعروں دانشوروں کی خیر. پھیلی اذان کی ہے جہاں ہر طرف صدا, پھیلی اذان کی ہے جہاں ہر طرف صدا, میناروں منبروں کی تیری مسجدوں کی خیر. سچ ہے کہ مسئلوں کی ابھی بھیڑ باڑ ہے, سچ ہے کہ مسئلوں کی ابھی بھیڑ باڑ ہے, اہل کشاد و بست کی اور مخلصوں کی خیر. سبحان اللہ. سچ ہے کہ مسئلوں کی ابھی بھیڑ بھاڑ ہے, اہل کشاد و بست کی اور مخلصوں کی خیر. اور مقطع کچھ اس طرح ہے کہ واثق قوی امید ہے, واثق قوی امید کہ ہم ہوں گے کامیاب. انشاءاللہ انشاءاللہ. واثق قوی امید کہ ہم ہوں گے کامیاب. واثق قوی امید کہ ہم ہوں گے کامیاب. جی. بامو درے وطن کی
जवां हौसलों की खैर। बामो दरे वतन की जवां हौसलों की खैर। बहुत खूब। वासिफ बहुत अच्छे। है पाक ये सरजमीन तेरे मंजरों की खैर, खेतों की वादियों की तेरे जमजमों की खैर। सुभान अल्लाह, बड़ी सुभान नवाजिश, अल्लाह। बड़ी और ये नवाजिश। कय्यूम वासिक साहब तो मुझे पहचाने नहीं जा रहे थे, जरा दोबारा शक्ल दिखाओ भाई। इतने दिनों के बाद देखा मैंने, ये वाकई जाहिर मैंने है नाम मुलाकात देखा तो मुझे जहन मुलाकात आया भाई, ये मुलाकात तो मेरा हुए बड़ा अच्छा दोस्त है और मैं शक्ल नहीं पहचान पा रहा। कमाल हो गया भाई। मुलाकात हुए भाई सदियां कराची हो गए गई अरसा आदिल हो साहब। गया और उनको हाँ माशाल्लाह मुलाकात नेचुरली हुए हम सदियां हो गई। माशाल्लाह हम सब हाँ, पे खुशियां हो। बढ़ापा हम सब पे हाँ दिखाने तो लगे ना अपने आसार। वो सही तो बात है, वो बुढ़ापा तो तो हो आरिफ गया, साहब। लेकिन ये कराची का रंग जो छा जाता है ना, वो जब जी हाँ, अव्वल मोइन अख्तर के जो है ना, वो मालूम होने लगता है कि कराची पहुंच जाहिर गया है है आदमी। समंदरी आबहवा है ये, जी बंगाल जैसी। जी जी आपकी बात बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आदमी खुश अंदर से सेहतमंद रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, माशाल्लाह। जी Now आप you सबकी know दुआएं that चाहिए। our chief guest, Mr. Ali Ahmed Al Ghamdi, he is, always, he's a very loving person, but he's not नो डाउट। 100% fit, and he want to start his speech now. So I will request Mr. Ali Ahmed Al Ghamdi to please convey his views on this 21st day of Pakistan, Yom Pakistan. Mr. Ali Ahmed Al Ghamdi from Saudi Arabia. वेलकम टू हिम। Welcome. माइक को अनम्यूट कर दो एहसान। एहसान भाई माइक को अनम्यूट कर दें प्लीज। माइक अनम्यूट द माइक, प्लीज अनम्यूट योर microphone. यस नाउ इट्स Now फाइन। it's okay, please go ahead. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। It is a great pleasure for me to be with you today to celebrate the anniversary, the 81st anniversary of the Pakistan resolution or Lahore resolution. First, I should thank BRC and the people who are arranging and organizing this webinar to celebrate this sacred occasion of Pakistan. Pakistan came into being after great sacrifices made by Muslims of the subcontinent. All Muslims were doing their jobs, and with the leadership of people like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah and Allama Iqbal and others, the Pakistan resolution was initiated by the Fazlul Haq, the tiger of Bengal, as they call him. And Pakistan was created to be the homeland of all Muslims of the subcontinent. And after the Lahore conference, which took the resolution, there was no way, nothing less than Pakistan. Before that, there were attempts to keep the country united, but the leaders of the Muslim of the subcontinent came to the conclusion that there is no way to keep the rights of the Muslims without creating their own country. And they took the resolution of Lahore. And after that, by 7 years, Pakistan came into being, and it is the fifth country as
long as the population, and it is one of the member of the Atomic world. Muslim world. Of the sorry, Atomic club. What? Atomic club. Atomic club. And Pakistanis are very hardworking, and they should do more job to make Pakistan stronger and stronger. But Inshallah, yes. the weak point is that Pakistan is not solving the problem of stranded Pakistanis. This should not continue. This policy of the Pakistan governments from the 71 till now is not correct. They should change this, and they should solve the problem of the stranded Pakistanis, because they are Pakistanis. They were Pakistanis when they left their homes in Bihar and others to migrate to Pakistan, to East Pakistan. When East Pakistan was no more, there is Pakistan. Yes. So they should be accepted in Pakistan. And Pakistan governments, although the General Zia and maybe Nawaz Sharif did some work, but unfortunately it was not continued. And this is a weak point and black point in the history of Pakistan. So we urge the present government not to continue this silence about the problem of stranded Pakistanis. Yes, you are They 100% should correct. work hard to make alive the Rabita Trust. Yes. The Rabita Trust was created by Pakistan government and Rabita, and unfortunately it stopped. So they should make it alive again, and should work hard to repatriate the Pakistanis who are living in miseries in the camp in Bangladesh. Bangladesh should also cooperate with Pakistan to solve the problem, and either to accept some of them in Bangladesh, or help to migrate them to Pakistan. Without that, it is the misery which will remain in the name of Pakistan. Without solving the Pakistani, stranded Pakistanis, it is difficult to accept or to think that Allah will be with us. Allah is helping the people who are helping the other people, the weaker people of the society. Yeah, you are and as the hadith said, that you will be successful, you will be victorious when you look after the weaker people of the society. So we hope that the present government will do their job and solve
stranded Pakistanis problem, as the government of Punjab have donated land, big land, to build houses for them, or at least to make alive the plan which was created by PRC, that on self-financing, they should help the people to come to Pakistan. Issue passport. And issue passport, issue identity for them, accept them as Pakistanis. They stood with the Pakistan army, and they suffered much than the military themselves. They were left to be killed and raped and taken their properties and driven to the camps. And this is not just. We hope that this will not remain. Thank you very much. Jazakallah, Dr. Ghamdi. Really, it was a very good speech from your side. We all respect you. And at this stage, I will request Mr. Engineer Ehsanul Haq, the convener of PRC, to say thanks to Ali Al-Ghamdi Sahab, please. Mr. Engineer Ehsanul Haq, say thanks to Mr. Ali Ahmad Al-Ghamdi. Yeah, in fact, as you know, Dr. Ali Ghamdi, he's, I think, for about 10 years, when he discovered that the issue of Central Pakistan is not solved, he's siding with us. In fact, in 88, like he met Naseem Khan when he was in Bangladesh, Saudi embassy in Bangladesh. So he met Naseem Khan. So he knows the reality. That's why he has a lot of pain, and he feels that pain even today that this issue is not resolved. So we, in fact, salute Dr. Ali Ghamdi. And in fact, we pray Dr. Abdullah Umar Naseef. You know, he's yes, I remember Dr. Abdullah Umar Naseef, the who member of Majlis-e-Shura of Saudi Arabia. Yeah. And he, in fact, was the one who created the Rabta Trust with the help of Dr. Late President Ziaul Haq. So, and also Khalid Al-Maina, you know, in fact, Khalid Al-Maina was the one who introduced me to Dr. Al-Ghamdi. Yes. And we have a lot of people here. But Dr. Ghamdi, since he has visited the camp and he has met Dr. Al-Haj Naseem Khan, so I think he really feels even to the pain that these people are in a very, very, very miserable condition and languishing in the camp in the whole Bangladesh, and Pakistan government is not taking care and not, in fact, really planning anything. So this is really very unfortunate. And I think I support Dr. Al-Ghamdi's idea to issue the passport, and we have already made a proposal from PRC and to activate the Rabta Trust. If the Rabta Trust cannot be really activated, they can build another organization with the mandate of Rabta Trust. And in fact, I was talking to Mr. Javed Bhatt, who is the Rabta Alam Islami head in Islamabad. He told me they were having approximately $40 or $45 million fund, which I think at least can solve maybe half of the issue of repatriation and housing scheme. So there is a fund. Pakistan government should initiate to at least release the fund of Rabta Trust, the frozen Rabta Trust, and then create another organization to do that job. I don't think there is an issue of fund or there is an issue of crisis of fund. So I think if you allow me, should I continue few words to finish my speech? Or So on this occasion of 23rd March, as Dr. Ali Ghamdi said, this is a great pride for the creation of Pakistan. It started from the resolution of Pakistan in 1940, 23rd March. But on the same 2nd March, when General Yahya Khan cancelled the assembly session, which was supposed to be held in Dhaka, they started the procession. And from that point, the killing of patriotic Pakistanis, not only Urdu speaking, even Bengali speaking patriotic Pakistanis were butchered, killed in many of the remote areas of Bangladesh, or it was East Pakistan that time. Then on 25th March night and morning of 26th March,
the army operation started. And again, the killing stopped in the cities, but still the Mukti Bahini or trained forces of Bengalis by Indian army was again still killing the people there. So I think at this moment we need to see the people who sacrificed for Pakistan were the Urdu speaking standard Pakistanis. As Mr. Zubair said, there was over 1 million Urdu speaking Pakistanis, but if we see only 200,000 or 250,000 left in the camp, maybe another 250,000 came to Pakistan, where are another 500,000 Urdu speaking people, and not only Urdu speaking, many Bengali speaking, like Maulvi Farid Haq and Fazlul Qadi Chaudhary, and I think thousands of Bengalis who sided with Pakistan were butchered and killed brutally. So I think Pakistan government should own the ideology of Pakistan, and Pakistan government should own the who sided with Pakistan army. Unfortunately, when Pakistan army surrendered 16 December 1971, they did not really put any protection for the people who sided with them, whether Bengali or Urdu speaking. Majority, 90% were Urdu speaking, but they were Bengali speaking also. And they left them unattended and on the mercy of the Mukti Bahini. So that started killing. In fact, we should thank the Red Cross and other organizations who helped build the camps there to at least rescue them. And I think UNO and other organizations tried to help stop the killing of them. But still, Pakistan government does not own. I mean, I'll just give you one example. If you see Rashid Manhas, I think it was somewhere during the August of 1971, who was a Bengali, was trying to take that aeroplane to India. So Rashid Manhas really resisted, and the plane fall down, and Rashid Manhas was given the Nishan Haider for his bravery. On the other hand, the guy, I don't remember the Bengali, for Bangladesh demanded his dead body, the body of his, and taken with the pride to Bangladesh as and given the best prize for the bravery. And we are not taking care of 250,000 Pakistanis who have the record of bravery and loyalty and patriotism, which I think nobody can have a parallel example of 50 years for their sacrifices. We are giving refuge to 3.5 million Afghanis who are never sided, never shown any loyalty to Pakistan, never shown any patriotism to Pakistan. And they in fact captured most of the economy of Pakistan. So we are siding with them. And unfortunately, we are leaving our own patriot people in the mercy of the, for Bengal, for the Bangladesh. These standard Pakistanis are traitors. So we have left our own people to be suffered on the Bengali Mukti Bahini or Bengali government. So I think this is very, very unfortunate. I hope I will not take much time because our chairman at Shamuddin Rasad is sitting and our guests of honors are sitting, that we request and urge Prime Minister Imran Khan to see overall, because we met him 2-3 times in Jeddah with Dr. Niazi, I think Mohsin Alvi and all our PRC friends and members. And he promised that when he comes in the power, he will take care of them. So please, I urge Imran Khan, Prime Minister, and Arif Alvi, who's from Karachi. I think he knows the pain and he has the pain for those people to take care of them. And if they really don't know, PRC is here to help them, advise how to solve financially, how to settle there. There are housing being built in Punjab. Mia Channu, we have some people still living there, and there are land allocated. I think there is no issue of fund and there is no issue of logistic. The only you need, where is a will, there is a way. The will of Pakistan government should be there. So I think with all this, we hope and pray that this issue is solved, and I really appreciate all the guests here. I see, mashallah, distinguished guests from all over the world, from Germany, from England, from Pakistan, from Dubai, from USA. I really thank all of them, and a special thanks to Dr. Ali Ghamdi. General, you know, it's time to sleep, but he's sitting only for that. His dedication and commitment to solve the issue of standard Pakistanis, we salute him. And with that, I'd like to end my my speech. Thank you and Jazakallah Khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, Mr. Engineer. I will take an opportunity to pay tribute to Dr. Ghamdi, since we both are here in this webinar. I think first time we are together, and I always read his articles on Pakistan and Kashmir, and especially stranded Pakistanis of Bangladesh. Really, we salute you and we need your help,
We need your patronage. Thank you very much. Thanks a lot, Ms. Engineer Ihsanul Haq and Mr. Ihtisham Nizami, as they are speaking. Ihsanul Haq साहब बात कर रहे थे और उन्होंने जिक्र किया राशिद मिन्हाज का, और राशिद मेरे जहन में अल्लाह के फजल से हजारों क्या लाखों की तादाद में मेरे ख्याल से अशार मौजूद है। और एहसान भाई बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गए रहमान कियानी साहब। रहमान कियानी साहब जिस दिन राशिद मिन्हाज की शहादत हुई, अगले दिन उनकी नज़म रहमान कियानी साहब की राशिद मिन्हाज पर जंग में छपी। और देखिए ज़ेबी साहिबा वो किस अंदाज में बात करते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, आज के हर मुल्क वतन की बहनें ऐशो इशरत पे जरो माल पे दम देती हैं। आओ हम जश्न मनाएं कि हमारी माएं अब भी राशिद से जियालों को जन्म देती हैं। दोस्तों, आज के हर मुल्क वतन की बहनें ऐशो इशरत पे जरो माल पे दम देती हैं। आओ हम जश्न मनाएं कि हमारी माएं अब भी राशिद से जियालों को जन्म देती हैं। ए खुशा वक्त के एक बाप का कमसिन बेटा इब्ने कासिम की तरह मर्द मुजाहिद बन जाए। रश्क आता है तो करता हूँ खुदा से ये दुआ, मेरा बेटा भी कोई गैर खैर से राशिद बन जाए। ये रहमान कियानी साहब ने अगले दिन नज़म कही थी, उसके मैंने आपको 4 मिसरे सुना दिए। खैर, क्योंकि आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यौम पाकिस्तान के हवाले से है, इसलिए मैं अपनी एक नज़म ये पाकिस्तान हमारा है पेश कर रहा हूँ। ये मेरे तीसरे मजमे कुलाम में छपी हुई है ये नज़म, और PRC के हर प्रोग्राम में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हवाले से नज़में पढ़ता रहा हूँ। तो एक नज़म पेश कर रहा हूँ, ये खमासी में है। देखिएगा ज़ेबी साहिबा कि हम पाकिस्तानी कौम से हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। हम दिल से मोहब्बत करते हैं, ये जान से हमको प्यारा है। हम पाकिस्तानी कौम से हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। हम दिल से मोहब्बत करते हैं, ये जान से हमको प्यारा है। शायद के अभी हर एक दिल में तामीर वतन की बात ना हो, शायद के तरक्की के रुख पर हर अहले वतन का हाथ ना हो। अफलास के हमारे हाथों में वो दौलत की बहुतात ना हो। अजमत की तमन्ना रख रहे हैं और ये मैलान हमारा है। हम पाकिस्तानी कौम से हैं और ये पाकिस्तान हमारा है। तमन्ना रखते हैं, मंजिल से बहुत हम दूर नहीं। मंजिल की तमन्ना रखते हैं, मंजिल से बहुत हम दूर नहीं। जो हाल भी है अब तक अपना, उस पर भी बहुत मसरूर नहीं। तागूत के आगे झुकना तो बिल्कुल भी हमें मंजूर नहीं। अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, उस पर ईमान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और इस्लाम कहती है हर पीरो जवां सब साथ रहे। इस्लाम की वहदत कहती है हर पीरो जवां सब साथ रहे। फिर कुफ्र के आगे लड़ने में मैदान हमारे हाथ रहे। मैदान में बस गोया मुस्लिम के जुनों की बात रहे। जिस देश में मुस्लिम रहते हैं वो भी यकजान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और कहने को तो हर दम कल्ब में हम अल्लाह का कुरान रखते हैं। इस्लाम की खातिर लड़ने को एहसास का तूफान रखते हैं। जब जेदे मुसलसल करते हैं हर आंख को हैरान रखते हैं। बस एक खुदा की नुसरत है जिस पर ईमान हमारा है। हम पाकिस्तानी कौम से हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और इकबाल हमारा शायर है और कायदे आजम रहबर है। इस्लाम पे जाने के लिए दीवानों का ये लश्कर है। मुस्लिम है कहाँ और कुफ्र कहाँ, हर एक नजर में मंजर है। कायद के लबों से जो निकला हर एक फरमान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और इकबाल की बातें सुनकर भी हम कौम हिजाजी बन न सके। इकबाल की बातें सुनकर भी हम कौम हिजाजी बन न सके। महमूद अयाजी होकर भी हम सच्चे नमाजी बन न सके। महमूद अयाजी होकर भी हम सच्चे नमाजी बन न सके। किरदार गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके। कहने को अमल भी करते हैं और ये ऐलान हमारा है कि हम पाकिस्तानी कौम से हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और एटम के धमाके हमने किए, इस बात पे नाजा रहते हैं। कुफ्फार हमारी कुव्वत से हर वक्त परेशान रहते हैं। इस्लाम की इन ईजादों पर वो सरबगरेबा रहते हैं। जो कारे नुमाया हमने किया वो आलीशान हमारा है। हम पाकिस्तानी कौम से हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। और कश्मीर हमारा अपना है, क्यों उसका भी अब जिक्र ना हो। क्या कोई मुजाहिद ऐसा है जिस कल्ब में उसकी फिक्र ना हो।
جو قلب کو ہمت بخشی ہے مولا کا اس پر شکر نہ ہو. جو دل سے محبت کرتا ہے وہ ہر انسان ہمارا ہے. ہم پاکستانی بنتے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. اور پنجاب میں جو بھی اگتا ہے وہ ہر کھلیان ہمارا ہے. سرحد کا حسیر و سبز جہاں کتنا گنجان ہمارا ہے. یہ سندھ و بلوچستان ہی کیا ہر ایک میدان ہمارا ہے. اور اپنی سونی دھرتی کا ہر نخلستان ہمارا ہے. ہم پاکستانی قوم سے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. اور طاغوت نے نفرت کے بل پر اس قوم کو پھر للکارا ہے. پہلے بھی اسی مفروضے پر دولت کیا ہے مارا ہے. بشیر پاکستان کی کا ذکر کر رہا ہوں. طاغوت نے نفرت کے بل پر اس قوم کو پھر للکارا ہے. پہلے بھی اسی مفروضے پر دولت کیا ہے مارا ہے. سچ شکر کہ اپنے جھنڈے پر ایک روشن چاند ستارہ ہے. واہ 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 شکر بہت اپنے جھنڈے پر بہت ایک روشن بہت چاند ستارہ ہے. وحدت سے جڑے رہنے میں فقط محسن عرفان ہمارا ہے. ہم پاکستانی قوم سے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. ہم دل سے محبت کرتے ہیں، یہ جان سے ہم کو پیارا ہے. ہم پاکستانی بہت قوم اچھا سے ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے. میں حالانکہ مجھ سے بہت نے کہا تھا کہ کچھ محصورین کے حوالے سے بھی کہیں، لیکن میرے خاص سے وقت کے حساب سے میں اب اگلے محترمہ طاہرہ رباب صاحبہ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور آج کے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی اپنے اشعار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب محترم کو تہہ دل سے سلام اور دعائیں. آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت محفل میں عزت بخشی. جب وطن کی بات آتی ہے تو انسان جس مٹی سے بنا ہوتا ہے وہ خود بخود تھرکنے لگتا ہے، روح حدت پاتی ہے، دل مسرور ہونے لگتا ہے. جائے نہ جائے رہتا یہاں پہ ہے، لیکن آواز جب وطن کی آتی ہے تو ایک عجیب سی تڑپ، ایک عجیب سی لذت ہے جو ذات میں محسوس ہوتی ہے. ماشاءاللہ. مجھے کسی نے کہا آپ تو 45 برس سے یہاں رہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ وطن کی مٹی کی مجھ میں خوشبو، وطن کی مٹی کی مجھ میں خوشبو، میں اپنی خوشبو کا آپ ضامن. کیا بات ہے، کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. وطن کی مٹی کی مجھ میں خوشبو، میں اپنی خوشبو کا آپ ضامن، جو اس کی لذت سے پر بہاراں وہی تو ہے میرا آپ دامن. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اس کی لذت سے پر بہاراں وہی تو ہے میرا آپ دامن. سبحان اور اللہ. اسی کی خاک رواں سے جاری حیات ابدی سی میری سانسیں. واہ. دیکھیے اسی کی خاک رواں، کیونکہ مٹی تو میری وہی ہے نا، جی جی. اسی کی خاک رواں سے جاری حیات ابدی سی میری سانسیں، جو مسکرائے یہ دیس میرا تو ہنس پڑے روتا آپ ساون. واہ کیا اچھا بھائی، کیا اچھا کہا بھائی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. جو مسکرائے یہ دیس میرا تو ہنس پڑے آپ روتا ساون. میں اس کی حرمت پہ مر مٹوں وہ طہارت نفس بے خدایا. میں اس کی حرمت، بہت شکریہ، میں اس کی حرمت پہ مر مٹوں وہ طہارت نفس بے خدایا. میں اپنی جنت کو پا کے بھی خود کہیں نہ بن جاؤں آپ خائن. یہ کچھ اشعار میں نے کسی کے لیے، انہوں نے پوچھا تو کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی تحریر، تو میں نے لکھے، لیکن اس وقت مجھے یہی 3 اشعار مل سکے. 3 اور ہیں اس کے، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ. صرف اتنا ہی قوم کے نام ایک کلام ہے کہ چلو جبیں کو جھکائیں وفا کو دہرائیں. واہ واہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. چلو جبیں کو جھکائیں وفا کو دہرائیں، ہم اپنے پرکھوں کی تاریخ پھر سے لوٹائیں. بہت شکریہ. زمین پہ سجدے رقم کر کے عابدوں کی طرح، زمین پہ سجدے رقم کر کے عابدوں کی طرح، قلندروں کی طرح عاجزی کو اپنائیں. شدید ضرورت ہے. اور جنہوں نے سینچا تھا اپنے لہو سے عالم کو، جنہوں نے سینچا تھا اپنے لہو سے عالم کو، انہی سا شرف بھی آؤ کہیں سے ہم لائیں.
بہت شکریہ. انہیں سچر پہ آؤ کہیں سے ہم لائیں اور کچھ اس طرح سے کٹیں فاصلے محبت کے، کچھ اس طرح سے کٹیں فاصلے محبت کے کہ در سے انسان کی تفسیر ہم دکھا پائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارا عزم ستاروں کا ہم رکاب بنے. ہمارا عزم ستاروں کا ہم رکاب بنے، ہم اپنے دیس کو جنت نشاں بنا پائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور وطن کا جو بھی عدو ہے عدو ہمارا ہے. وطن کا جو بھی عدو ہے عدو ہمارا ہے، رباب دشمن دی آ کے نام مٹا پائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. یورپ کے جو سارے اپنے ہم وطنوں کے نام تھے کہ جاگ انسان کی تقدیر کے سوئے لمحے جو سنوارا گیا مشرق کی حسین تربت پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے اسلام کی اقدار کو جو بھول گیا اور مسلط ہوا یورپ کا چلن شدت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ. دیکھ انسان کی رفت کی جھلک ماضی میں، خلق لولاک ہوئے جس کے تنے حشمت سے. اپنی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، کس نے کرمایا جہاں خون کی بہت شدت سے. کون اسلاف تھے، کون اسلاف تھے، تاریخ بنے تھے میری. عزم ایسا تھا کہ گمسم ہے جہاں حیرت میں حیرت سے، اور رکھ دیا توڑ کے باطل کے رخے ناقص کو. خطہ عرض پہ دے دے کے ازاں جرت سے. اور وہ بھی انسان تھے کہ وقت حیات فانی، آج مسرور ہیں یہ دیس ملا قسمت سے. بہت شکریہ. اور اٹھ کے تاریخ تجھے دیتی ہے پھر دعوت فکر. اٹھ کے تاریخ تجھے دیتی ہے پھر دعوت فکر، پھر ہلا دے در و دیوار اسی جرت سے. اور دیتی آزادی کے دن سب کو دعا ہے یہ رباب، دیتی آزادی کے دن سب کو دعا ہے یہ رباب، ارے دل گلزار رہے دیش تیری الفت سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محترمہ رباب صاحبہ جو کہ آج کی اسپیشل گیسٹ تھی، وہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی. اور ہمارے ساتھ اس وقت میرے کہنے کی کیا بات، ان کو بہت سے گروپ میں باقاعدہ دختر پاکستان کے القابات سے نوازا گیا، اور میں ان کو دعوت کلام اور دعوت خطاب دیتے ہوئے ان کے لیے اپنے کہے ہوئے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، جس میں ان کی جو مقام ہے اس کا اعتراف کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ علم و سخن پہ چھائی حقیقت کا اعتراف. علم و سخن پہ چھائی حقیقت کا اعتراف، شعروں میں جگمگائی حقیقت کا اعتراف. ناول ہو شعر و نظم و غزل یا کہانیاں، ہر صنف مسکرائی حقیقت کا اعتراف. ہر صنف مسکرائی حقیقت کا اعتراف. ایک صنف میں سوال نے تخلیق کر دیا، ایسے سخن میں آئی حقیقت کا اعتراف. مستی ہیں کتنی محافل میں بار بار، پھر بزم یہ سجائی حقیقت کا اعتراف. اور نقاد بھی محقق و جادو بیان بھی، حرفوں کی آزمائی حقیقت کا اعتراف. اور کتنے ہی شعر سنتے ہی دل میں اتر گئے، ایسی غزل سنائی حقیقت کا اعتراف. اور دیکھیے کہ ایم فل بھی ڈاکٹریٹ بھی زیبی کے کام پر، ایم فل بھی ڈاکٹریٹ بھی زیبی کے کام پر، عزت کی یہ کمائی حقیقت کا اعتراف. اور ان کی دو تصانیف کا ذکر کر رہا ہوں کہ کار دوام ہو، کار دوام یا ہو وہ ان کی سخن تمام، حرفوں میں گنگنائی حقیقت کا اعتراف. اور یوں ان کا ذکر خیر ہے سارے جہان میں، وہ بھی ہیں رہنمائی حقیقت کا اعتراف. منسوب ہو گئی ہے سڑک ان کے نام پر، کراچی میں ایک سڑک کا نام گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے نام پہ رکھا، زیب النساء زیبی روڈ. تو منسوب ہو گئی ہے سڑک ان کے نام پر، ایک بورڈ پر دکھائی حقیقت کا اعتراف. اور محسن خلوص سے دل سے لکھے ہیں یہ شعر کچھ، قدرت سے جو ہے پائی حقیقت کا اعتراف. میں دعوت آپ کا اعتراف پسند آیا مجھے. جی، میں ان اشعار کے ساتھ
درخواست گزار ہوں محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں اور اپنی اشعار سے بھی ہمیں مستفیض فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ محسن نلوی صاحب اور زمر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج انہوں نے مجھے PRC کی اس تنظیم میں جو ہے مجھے آج مدعو کیا اور میری پہلی بار اس تنظیم میں شرکت ہو رہی ہے. اور میسورین کے مسائل کے حوالے سے ان کی تکلیف پر جو یہاں پر بات چیت کی گئی ان کے لیے میں بھی یہ ضرور کہوں گی کہ ان کی بحالی کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور کوئی نہ کوئی ایسے سبب بنے کہ وہ ان مسائل سے ان کو نجات ملے جس کو وہ ایک عرصے سے جو ہے برداشت کر رہے ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں ان مسائل پر. تو آج 23 مارچ کے حوالے سے صبح تقریب بھی ہم نے دیکھی جو 25 مارچ کو ہمارے یہاں آج یہاں پر منائی گئی. تو سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتی ہوں محافظان وطن کو. ملی جوش و جذبہ ہے اپنا رہبر کلمہ ہے. ملی جوش و جذبہ ہے اپنا رہبر کلمہ ہے. سبز ہلالی پرچم دیکھو کہ کیسے یہ لہراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملی جوش و جذبہ ہے اپنا رہبر کلمہ ہے. سبز ہلالی پرچم دیکھو کیسے یہ لہراتا ہے. درس شہادت کا پڑھ کر مسلم پلتا ہے. درس شہادت پڑھ کر مسلم فوجی پلتا ہے. اپنی رگ رگ میں تو اب پاکستان کا ترانہ ہے. لا الہ الا اللہ کا فوج کا اپنی نعرہ ہے. ہر ایک فوجی ملت کا دل میں قرآن رکھتا ہے. ہر ایک فوجی ملت کا دل میں قرآن رکھتا ہے. شوق شہادت کا جذبہ گھٹی میں ماں نے پلایا ہے. شوق شہادت کا گھٹی میں ماں نے پلایا ہے. دل پہ فوجی کے اپنے جوش علی کا غلبہ ہے. دے کر اپنی خراج ہر فوجی زندہ ہے. ہوگا پاکستان کا لیڈر ہوگا پاکستان کا لیڈر قائد سا جو سچا ہے. ہوگا پاکستان کا لیڈر قائد سا جو سچا ہے. سالمیت کو اپنے وطن کی تیار ایک بچہ ہے. زیبی سچی بات ہے یہ ہے. اور اس کے بعد اپنے وطن کے حوالے سے کلام پیش کرنا چاہوں گی. چند اشعار اس کے ہیں میرا وطن اور قائد اعظم اور میں اس کے چند اشعار پڑھوں گی. یہ میرا وطن ایک خلد بری ہے. یہ میرا وطن ایک خلد بری ہے. ماشاءاللہ. مناظر کا جنت کے پیکر ہنسی ہے. کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے. مناظر کے جنت بہت اچھا ہنسی ہے. کوئی دوسرا ملک. ریاضت کا یہ اہل حق کی ثمر ہے. یہ قائد کا میرے منور نگر ہے. تمازت میں سب پر میرے صاحب ہے. نہیں کوئی شک اس میں رحمت نشاں ہے. حفاظت میں ہم وہ مکاں ہے. ریاضت کا یہ اہل حق کی ثمر ہے. یہ قائد کا میرے منور نگر ہے. گلوں سے لگی اس کی ایک ایک ڈالی ہے. مٹی میں خوشبو تو اس کی نرالی. یہی ہے ثقافت و تمدن کا والی. ریاضت کا یہ اہل حق کی ثمر ہے. یہ قائد کا میرے منور نگر ہے. یہ میرا وطن سبھی کا ایک وطن ہے. سبھی کے لیے یہ تو سایہ فگن ہے. یہ خوشبوئیں دیتا ہے ایسا چمن ہے. ریاضت کا یہ اہل حق کی ثمر ہے. یہ قائد کا میرے منور نگر ہے. اور ایک اور بالکل نئی ہے. اسے ابھی تک کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا ہے. میری پاکستان اور پیاری زمین پر میری دھرتی پاکستان پیاری زمین پر اپنی ہے ایک پیاری دھرتی. پیاری زمین پر اپنی ہے ایک پیاری دھرتی. جوش اور جذبے ہمت والے اس کے شہری. میٹھے میٹھے بولوں والی بولیں بولی. جو بھی بات ہے اس کی وہ ہے وہ ناپی تولی. اپنے پاس قوت پیار کی دولت. امن کی خواہش دل میں پالے اس کی خلقت. اپنے عمل سے اپنی دھرتی کی ہے حرمت. اپنی بدولت اپنی قوت. چمکے یہ سنسار میں ایک جگنو کی صورت. چشمے جھرنے دریا سمندر کوہ دمن. برگو نکت سبز و گل سرو سمن. اس کے مکھڑے کومل کومل کندن کندن. گل ہے شگفتہ مہکاتے ہیں سارا گلشن. جھلمل جھلمل نیل گگن اور اس کا آنگن. ہم کو اس
اس کو ہم پر بس ہو مان، ہم کو اس پر اس کو ہم پر بس ہو مان، صدا رہے اس کی بس یوں ہی آن اور بان، گھٹ نہیں پائے کسی بھی صورت اس کی شان، ہر حالت میں ہو تکریم پاکستان، دیس کے ہر باسی کے دل میں ہے ارمان، اپنے وطن کی اپنے دم سے خوشحالی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت ڈھالی ہے، دل میں وطنی بھی ہم نے پالی ہے، ہر موسم اس کا ہر رت مت والی ہے، جھوم رہی اس کے گلشن کی ہر ڈالی ہے، ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ہمسا خوش قامت ہو، ہمسا اہل شرافت ہمسا خوش طینت ہو، ہے کوئی دھرتی جس پر رب کی رحمت ہو، ہر جانب سایہ ہو اور دل کو راحت ہو، آپس میں سب کو چاہت ہو اور الفت ہو، اس پہ قرباں اپنا تن من اور اپنا دھن، چاہت کی خوشبو سے ہر آنگن ہے روشن، پھولوں جیسی دھرتی پھولوں جیسا درپن، اس کا ہر منظر ہے جیسے دل کی دھڑکن، صدا رہے محفوظ یہ میرا پیارا مسکن، اپنے وطن سے اپنا زیبی ہے پیمان، عدل کا اس کے قائم رکھیں گے میزان، عدل کا اس کے قائم رکھیں گے میزان، اس پہ فدا ہوں دیدہ و دل اور اپنی جان، ہم ہیں مسلمان رکھتے ہیں رب پر ایمان، اس کا ہر باسی ہے سفیر پاکستان، اس کا ہر باسی ہے سفیر پاکستان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی بہت مرصع بڑا ہی عمدہ کلام پیش کر رہی تھی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ، اور میں یہاں پر احمد نسیم قاسمی صاحب کی اس دعا کے ساتھ مائک آگے دینے جا رہا ہوں اس بزم میں پی آر سی کے محترم جناب احتشام صاحب کو، کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی معال نہ ہو، اور خدا نہ کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حزن کو تشویش ماہو سال نہ ہو، ہر ایک خود ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ اور اس دعا کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب احتشام الدین ارشد نظامی صاحب آج کے جو ہمارے پی آر سی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف مائک کو بڑھاتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج ویلکم احتشام صاحب۔ شکریہ بہت بہت محسن علوی صاحب، تمام حاضرین، پی آر سی کے کنوینر احسان الحق، مسرت خلیل صاحب، امتیاز احمد ابوظہبی سے، قیوم واسق صاحب کراچی سے ہیں، ملک زبیر صاحب لندن سے، عامل عثمانی صاحب اور زمرت خان صاحب، یہ سارے نام جو ہیں بہت فیملیئر ہیں مجھے، مگر ملاقاتیں میری نہیں رہیں، آج سب سے ملاقات ہو گئی، اور اس کا کریڈٹ یقیناً احسان الحق کو جاتا ہے کہ احسان سب سے رابطے میں رہتے ہیں، پل کا کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے میں کام احسان کرتے ہیں چیئرمین مین بنا دیا گیا ہوں۔ تو احسان اور آپ لوگوں کے جو ایفرٹس ہیں اور جو آپ لوگوں کی کارکردگی ہے سعودی عرب میں، یا اس کی جو دھوم ہے پورے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایون امریکہ میں، وہ قابل ستائش ہے۔ آج پاکستان کا دن منایا جا رہا ہے، یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں، اور 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان جو قرارداد لاہور تھی پہلے، وہ بعد میں قرارداد پاکستان میں بدل گئی، اس کو ہم یقیناً یوم پاکستان بھی کہنے لگے ہیں اب، اور 23 مارچ کو تو وہ ہوتا ہے، اور 26 مارچ کو بنگلہ دیش نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا 25 مارچ کے آرمی آپریشن کے بعد۔ تو یہ خوشی اور دکھ کا ایک امتزاج ہے ہمارے دلوں میں، کم از کم میرے دل میں تو ضرور ہے، کہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑی قوم ہے جس کو ایک ملک ملا، اور وہ خوش ہیں اس میں اپنی آزادی کو حاصل کر کے،
मगर उसकी कीमत हमने चुकाई है, हमारी उस कम्युनिटी ने चुकाई है जो आज भी बांग्लादेश के कैंपों में अपने आप को पाकिस्तानी कहती है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं और लिखता भी हूं कि बंगालियों को ठीक है, उनकी कुर्बानियां भी हैं, उनके साथ मजालिम भी हुए होंगे, उनकी भी किलिंग हुई होगी, उनको उनका एक मुल्क मिल गया। पाकिस्तान के जो लोग वहां जाके दिफा कर रहे थे पाकिस्तान का, जो फौजी थे या और दूसरे लोग थे, वो अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ गए और हर कोई, दोनों फरीक अपने अपने मामलात में गुम और खुश है। हिंदुस्तान का एक किरदार था, उसका एक गोल था, उसने पाकिस्तान को अलहदा करना था, वो उसने कर दिया, उसका भी गोल हासिल हो गया। ये जो 2.5 लाख हैं जिनका हम रोना रोते हैं, पीआरसी रोना रोती है, वो कौन है और उनको क्या मिला? ये बात सोचने की है कि आखिर इनके बारे में आप किताबें भरी पड़ी हैं जिन पे आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि बंगालियों पे ये मजालिम हुए। उसके दूसरा भी रुख है, और जो शर्मिला बोस की किताब है उसमें आप देख लीजिए कि फौजी, पाकिस्तान की फौजियों पे जो इल्जाम आयद होता है, उसका भी उसने सही रुख दिखाया है कि क्या सही बात है। मगर ये जो एक इशू है, ये जो एक मसला है महसूर पाकिस्तानियों का, इनके बारे में आपको किताबें नहीं मिलेगी। कोई उनका वो तस्वीर का दूसरा रुख आपको नहीं दिखाएगा कि क्या हुआ था 1 मार्च के बाद, कि जब वहाँ पे असेंबली का अल्तवा हुआ और बंगालियों ने एहतजाज करना शुरू किया, और उनका हदफ कौन बना? वो गैर बंगाली बने जो कि बंगाल नहीं बोलते थे और जिन्होंने पाकिस्तान हिजरत की थी, हिजरत नहीं की थी बल्कि वो कायद आज़म के दावत पे ऑप्ट किया था उन्होंने पाकिस्तान, रेलवे का निज़ाम चलाने के लिए, पटसन के कारखाने चलाने के लिए, कागजात के मिल चलाने के लिए। लोग मौजूद नहीं थे, ये लोग आए थे और इन्होंने अपनी खिदमात पेश की और 25 साल के अंदर उस मुल्क को कहां से, उस हिस्से को कहां से कहां पहुंचा दिया। और इनको फिर मुत्तहदा पाकिस्तान की हिमायत करने पर उन पर क्या मजालिम छाए गए और कितने लोग मारे गए, कितने अब बच गए, कोई तारीख बताने वाला नहीं। पीआरसी उसी की जद्दोजहद करती है। पीआरसी उन मजलूमों और महसूरीन के मसले को दुनिया के सामने पेश करती है। आज मैं आपके सामने, देखिए, किताबें पढ़ता हूँ, किताबें लिख भी रहा हूँ। मैं इस मसले पे किताब, 2 तारीख की किताब लिखने जा रहा हूँ। मैंने काम शुरू कर दिया है। मैंने बेशुमार किताबें मैंने मुख्तलिफ जगहों से लाई हैं और मैंने मंगवाई हैं। मैं ये एक किताब मैं पढ़ रहा हूँ शेख मुजीबुर रहमान की, ये मैंने पढ़ ली है और इसमें मैंने ये देखा है कि 1943 से जो शेख मुजीबुर रहमान का, AK फजलुल हक का और मौलाना भसानी का जो नजरिया था, वो सबको मालूम था। वो यही नजरिया था जो 6 निकात की शक्ल में आपके पास 60s में आ गया। आखिर क्यों नहीं सोचा हमारे पाकिस्तान के रहनुमाओं ने, बानियों ने, जो कि उस वक्त मौजूद भी थे, कि उस पे कुछ सोचते और कुछ उसका हल निकालते। आपके पास एक किताब और आई है, ये पहली किताब है मेरी नॉलेज में, मैंने अभी इससे मुदल्लिल किताब अभी तक नहीं देखी और नहीं पढ़ी। ये पहली किताब है, रिफ्यूजी, और इसके ऑथर हैं अजमत अशरफ। ये उस खानदान के एक फर्द हैं कि जो हिंदुस्तान से हिजरत करके मशरकी पाकिस्तान आया था, वो खानदान। और उस मशरकी पाकिस्तान में उस खानदान के 12 अफराद में से 8 अफराद को मुक्ति बाहिनी ने 25 मार्च के बाद एक साथ खड़ा करके गोली मारकर शहीद कर दिया। उसमें बूढ़े बाप भी थे, बूढ़ी माँ भी थी और बच्चे और 7 साल की बच्ची भी थी। उन सबको उन्होंने मार दिया, ये कह के कि ये कोलैबोरेटर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, ये सांप के बच्चे हैं, सांप ही होंगे, इनको मार दिया। उस 12 अफराद में से 3 अफराद बच गए थे और उनमें से ये एक अजमत अशरफ साहब हैं जो कनाडा में हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है। ये अमेज़न पे मौजूद है, आप इसको पढ़िए तो तस्वीर का दूसरा रुख नजर आएगा कि क्या हुआ था वहाँ 1 मार्च के बाद से 16 दिसंबर तक। तो इसको बताने वाला कोई नहीं है।
अब मैं आता हूँ, मैं मुख्तसरन इसलिए कि ये एक पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तानियों पर एक सेमिनार है हमारा पीआरसी का, यौम पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा, मैं भी कह सकता हूँ, मगर ये जो मसला है जो पाकिस्तानी है और मैसूर पाकिस्तानी है। आज हम परचम लगाया हुआ देखिए, मोहसिन अलवी साहब के पीछे भी, एहसान के पीछे भी पाकिस्तान का परचम है, मुकद्दस परचम है। लेकिन हमें क्या, हमें से कितने लोग है 23 मार्च को 1971 में कुछ किताबें ये मौजूद हैं यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है पूरे मशरकी पाकिस्तान में बांग्लादेश का परचम और स्याह परचम लहरा रहा था। जो लोग वहां रहते थे उनको मालूम है, जो नहीं रहते थे उन्होंने पढ़ा होगा। पूरे बांग्लादेश में पाकिस्तान का सदर उस वक्त वहां मौजूद था, यहिया खान। जुल्फकार अली भुट्टो ढाका में मौजूद थे। तमाम छोटी पार्टियों के लोग जो मगरबी पाकिस्तान से थे रहनुमा, वो वहां मौजूद थे, मगर पाकिस्तानी परचम नापैद था पूरे मशरकी पाकिस्तान में। सिर्फ 2 इलाके थे ढाका के, मीरपुर और मोहम्मदपुर, जहां ये गैर बंगाली लोग रहते थे जिन्होंने हिजरत की थी पाकिस्तान भारत से, उनके घरों पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा था। और आप में से कितने लोगों को मालूम है कि 16 दिसंबर के बाद उन लोगों का क्या हशर हुआ जिन्होंने पाकिस्तान का परचम अपने घरों पे उस दिन लहराया था, इसलिए कि बंगालियों की नजर में वो गद्दार और बागी करार पाए थे। अब आइए कि उनका हल क्या है, वो लोग जो वहां रह गए हैं, और उनको किस तरह लाया जाए, पाकिस्तान का क्या जिम्मेदारी है। आमतौर पर आपको भी सुनने को मिलेगा, आप जिनसे भी बात करेंगे उन महसूलिन की, लोग आपको ये कहकर फरार हासिल करेंगे इस मसले से कि उनको तो वहां की शहरियत मिल गई है, अब उनको वहीं रह जाना चाहिए, उनको वहीं लोगों के अंदर जम हो जाना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ, 50 साल हो गए हैं, आप जाके उनको देखिए किस हाल में रहते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार चुके हैं। जो हजरात जद्दा से गए थे, हाशमी साहब आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वो किस हाल में रहते थे उस वक्त वो गए थे। आज भी उनका वही हाल है कि 7 बाई 8 फीट की झोपड़ी है, झोपड़ी भी उससे बहुत अच्छी होती है, मैं तो हर साल वहां जाता हूँ, उससे झोपड़ी भी बहुत अच्छी होती है, उसमें 2-2 खानदान 3-3 खानदान रहते हैं, एक बड़ा सा तख्त होता है, ऊपर एक खानदान, नीचे दूसरा खानदान सोता है। 300-400 फैमिली के ऊपर मुश्तमिल इज्तिमाई बैतुल खला होते हैं। कितने होते हैं? 4, 5, 7 लाइनें लगती हैं सुबह और शाम को इस्तेमाल करने के लिए। ज़ईफ लोग भी होते हैं उसमें। आप तसव्वुर कीजिए, वो 50 साल से इसी हाल में रह रहे हैं, उनको कहते हैं कि शहरियत मिल गई। उनके घर उनकी कैंपों के सामने मौजूद है जिनसे उनको निकाला गया था और मैदानों में डाल दिया गया था। अगर शहरियत मिल गई है, कोई किसी शहरी का आप मकान जब्त कर सकते हैं, वो अबेंडेंट हो गया है, एनिमी प्रॉपर्टी करार दे दी गई है, और वो एनिमी है इसलिए कि प्रॉपर्टी आपके पास है, और वो शहरी है इसलिए कि पाकिस्तान नहीं लाना है। तो ये एक अजीब मजाक है जो शहरियत का कहा जाता है। 2008 में बांग्लादेश के कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया। जो लैंड माफिया है और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने करवाया कैंप के चंद नौजवानों के जरिए कि इनको वोट देने का राइट दिया जाए। उन्होंने सोचा जब वोट दे दिया जाएगा इवेंचुअली इनको शहरियत मिल जाएगी, फिर हम इनको यहाँ से बेदखल करेंगे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाएंगे, कमर्शियल बनाएंगे, और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सोचा कि इनसे हम बल्क में वोट ले लेंगे। ये और क्या आपको पता है कि कितनी करप्शन होती है साउथ ईस्ट एशिया में, तीसरी दुनिया में। एक जजमेंट दिलवाया गया, फनी जजमेंट है। फनी जजमेंट ये है कि 1971 के बाद जो लोग पैदा हुए कैंप में उनको वोट देने का राइट है। अब देखिए कि एक घर में 1971 से पहले मैं पैदा हुआ हूँ, एहसान पैदा हुए हैं, अगर हम कैंप में रहते तो हम तो वोट देने का राइट नहीं है, हमारा बच्चा वोट दे सकता था या हमारा छोटा भाई जाके दे सकता था। तो एक घर में उनको 2 हिस्से कर दिए गए। क्यों कर दिए गए ये मुझे वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर, एक्स कॉमर्स मिनिस्टर ने खुद बताया बांग्लादेश में ढाके में, कि इसलिए किया गया था कि अगर जिनके नाम प्रॉपर्टीज है उनको शहरियत दे दी जाएगी या वोट देने का राइट दे दिया जाएगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं, लिहाजा हम उनको नहीं देंगे शहरियत। ये है शहरियत जो उनको दे दी गई है।
تو یہ ایک فنی ججمنٹ ہے. اور پھر یہ کہ چلیے ہمارے لیے تو ایز اے پاکستانی شرم کا مقام ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے ہمارے لیے پاکستان کو بچایا، ان کو بنگلہ دیش ان کا دشمن جس کی مخالفت کی انہوں نے، وہ شہریت دے رہا ہے اور ہم کہیں کہ اچھا ہے شہریت مل گئی آپ وہیں رہ جائیے. یہ شرم کی بات ہے کہ آپ نے کہتے ہیں کہ جب ٹریپارٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا 1973 میں تو جتنے لوگوں کو لینا تھا ہم نے لے لیا. یہ بھی جھوٹ ہے. جب سارے بنگالی ویسٹ پاکستان سے چلے گئے اور ایئر لفٹنگ بند ہو گئی تو جن کو کلیئرنس مل چکا تھا وہ بھی وہاں کیمپ رہ گئے، نہیں آ سکے. ایک تو وہ رہ گئے، اور دوسرے 1973 میں آپ نے لیکن آپ کے واقعات کو دیکھیے. 1988 میں جب رابطہ عالم اسلامی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے مابین ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹی قرار دیا گیا ہے، اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دستخط کیے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم پاکستان لا کے پنجاب میں آباد کریں گے. تو یہ تو معاہدہ بعد میں ہوا وہ ویلڈ ہے یا جو پہلے ہوا وہ ویلڈ ہے؟ اور پھر یہ کہ 1992 میں خالدہ ضیاء جو پرائم منسٹر تھی بنگلہ دیش کی، وہ پاکستان آئی اسلام آباد میں. اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے. دونوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی کہ تمام لوگوں کو وہاں سے لایا جائے گا اور یہاں آباد کیا جائے گا. جوائنٹ کمیونیکے موجود ہے ریکارڈ پہ. اور پھر تیسری بات، سینٹ میں 1980s میں محمد خان جنیجی کے دور میں وہاں پہ ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی سینٹ میں، پاکستان کی سینٹ میں، اور کہا گیا کہ یہ تمام لوگ پاکستانی ہیں، ان کو پاکستان لایا جائے گا. اور میں خود کراچی ایئرپورٹ پہ VIP لاؤنج میں موجود تھا جب پاکستان کے چاروں صوبوں کے سینیٹرز بنگلہ دیش گئے تھے اور انہوں نے وہاں کے کیمپوں کی حالت دیکھی. مجھے نام ابھی تک یاد ہے. بلوچستان سے نور جہاں پانیزئی تھیں، پنجاب سے طارق چودھری تھے، سرحد سے صاحبزادہ مندوخیل تھے، کراچی سندھ سے سینیٹر مظہر علی تھے. یہ تمام کے تمام سینیٹرز گئے بنگلہ دیش، جا کے کیمپوں میں حال دیکھا، انہوں نے ان سے باتیں کی اور آ کے سینٹ میں تقریریں کی اور رو رو کے بتایا کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کو پاکستان لاؤ، اور سینٹ نے قرارداد منظور کر دی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنا لینا تھا ان کو لے لیا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم PRC لے کر چل رہی ہے. میں احسان کا بہت ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ احسان نے آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے اس مسئلے کو زندہ رکھا ہے. نہ صرف سعودی عرب میں، آپ یقین کیجئے کہ یہ صرف سعودی عرب میں نہیں ہے، یہ احسان کی جو کاوشیں ہیں یہ دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں اپنی باتوں کو. تو یہ آپ کی باتیں تمام جگہوں پہ جاتی ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ میں اور احسان، یہ میں کہہ سکتا ہوں، یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ ہم دونوں ہیں کہ 16 دسمبر کو ڈھاکہ فال ہوا. 19 دسمبر 1971 سے ہم دونوں ایکٹیو ہوئے. ہمارے اور احباب لئیق اعظم، ممتاز عالم، یہ سارے ہمارے ساتھ تھے، امتیاز احمد تھے، یہ سب لوگ ہم کام کرتے رہے. لیکن ہم دونوں نے اس دن کے بعد سے آج کے دن تک ایک دن یا ایک رات بھی ہم نے اس سے چشم پوشی اختیار نہیں کی ہے اور ہم اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی اس مسئلے پہ کوئی کام ہو، کوئی بات آئے سوشل میڈیا پہ، اس کو پھیلائیے آگے زیادہ سے زیادہ تاکہ ہماری بات آگے تک پہنچے. اور یہ جو کتاب ہے کسی طرح کوشش کیجیے آپ لوگ، ریفیوجی عظمت اشرف صاحب کی Amazon پہ موجود ہے، اسے لیجئے، اسے پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا مظالم ہوئے ہیں اور کتنے لوگ 25 دسمبر کے بعد بنگلہ دیش میں یعنی مشرقی پاکستان میں مفتی بانی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. یہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو میں اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں اور آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں اور بالکل فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں. تو شکریہ بہت بہت. یہ فگر کے حساب سے اگر آپ بتا سکتے ہیں کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے؟ یہ جو 2.5 لاکھ کی بات کہی جاتی ہے، یہ 2.5 لاکھ تو 50 اس وقت کی بات ہے نا، 50 سال پہلے کی تقریباً
اب تو ان کی اب وہ اولاد 2.5 لاکھ اب کتنے ہیں ابھی؟ عامل عثمانی صاحب، یہ جو سروے ہوا تھا جس میں 2.5 لاکھ آپ کو ملی تھی تعداد، وہ 1978 میں اس کا ایک سروے ہوا تھا، اور اس میں 2,38,000 کے قریب لوگ تھے جو کہ کیمپوں میں تھے۔ اس کے بعد 1992 میں جب خالدہ ضیاء اور نواز شریف کے مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بعد بنگلہ دیش نے وہاں پہ SPGRC کے تعاون سے جو کیا تھا ایک سروے، اس میں 3 لاکھ کے قریب لوگ تھے۔ اس کے بعد سروے کوئی نہیں ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بنگلہ دیش میں اب تو خیر نہیں، لیکن 10 سال پہلے تک ان کیمپوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھے برتھ ریشو سے کہیں زیادہ، اس لیے کہ ان کو یعنی اتنے دنوں تک ان کو کوئی طبی سہولت موجود نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کہ وہاں پہ لوگ مرتے تھے۔ میں گیا تھا بنگلہ دیش 88 میں، مجھے چٹاگاؤں کے کیمپ میں بتایا گیا کہ لاسٹ ایئر 1500 بچے ہلاک ہو گئے تھے، اور ایک ہیضے کی وبا آئی ہوئی تھی، اور ان کو ایک ٹیبلٹ نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تو ڈیتھ ریشو زیادہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تعداد کم ملتی ہے۔ مگر ابھی بھی چونکہ میں ہر سال بنگلہ دیش جاتا ہوں کیمپوں میں، اور میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیمپ کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ 3 لاکھ سے زائد نہیں ہیں، 2.5 سے 3 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ 1,73,000 منتقلی ہوئی تھی جب یہ ٹریپرٹائٹ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں بھی کچھ 100 فیملیز کو لایا گیا، اور بھٹو صاحب نے بھی 25,000 کی آمادگی ظاہر کی تھی، اس میں سے بھی کچھ لوگ آئے تھے۔ تو یہ ایک تعداد کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے تعداد کا مسئلہ۔ بہت بہت شکریہ احتشام بھائی، آپ نے بہت وضاحت سے بات کو پیش کیا۔ میں اس پروگرام کا اختتام دعا پہ کرنے جا رہا ہوں، اور ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ ہم اپنے ملک میں 15 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو لے آئے اور ان کو بسایا، ان کو جو ہے وہ، لیکن ان 3 لاکھ لوگوں کو لانے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں، ہمارے پاس فنڈز نہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ محسن بھائی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک آپ دعا میں ہمارے 2 جو ہیں جو کارکن ہمارے PRC کے، ایک تو محمود الحق جو شروع زمانے سے ہم لوگوں کے ساتھ تھے، وہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا، وہ ہاسپٹل میں ہیں یہاں کیلیفورنیا میں، اور ایک حامد حامد اسلام صاحب جو جی بالکل بالکل، ان کے لیے دعا ضرور میں سب کے لیے دعا کروں گا۔ اعوذ باللہ من اور الشیطان اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ و نصیر صاحب، جی ان کی بھی طبیعت خراب ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خاص طور سے ہمارے حامد اسلام صاحب، محمود صاحب، اور ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیف جو کہ سعودی عرب کی مجلس شورا کے رکن ہیں، آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے خاص طور سے وائس چیئرمین تھے وہ، اور چیئرمین تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور بنگلہ دیش میں محصور تمام پاکستانیوں کو دوبارہ پاکستان میں لا کر بسانے کا کام جلد سے جلد جو ہے وہ تکمیل تک پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزت اما یصفون۔ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے حالات، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اس کے دشمنوں سے بچا، اور پاکستان کو ساری دنیا میں سربلندی اور سرفرازی عطا فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حاضرین کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے PRC کے پروگرام میں آج شرکت فرمائی، ان تمام لوگوں کو جن کی پہلی حاضری ہوئی
میں تو تقریباً سال سے ان کے پروگراموں میں نظمیں پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے احسان بھائی کی محبتوں کا، بصرت خلیل بھائی کی محبتیں، حامد اسلام صاحب کی، قیوم واسق صاحب کی محبتوں کا میں کوئی بدل پیش نہیں کر سکتا. بہت محبت کرنے والے انسان ہیں. اور زمرد بھائی بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کوئی کم نہیں محبت کرنے والے، اور آپ کی رونقیں آپ سے جو رہی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش محبت ہے رکھے. قیوم بھائی، بہت شکریہ. جی میں انٹرپٹ کرنا چاہ رہا ہوں، سوری. محسن بھائی کا بہت بہت شکریہ. وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم مہران ریسٹورینٹ میں پروگرام کر رہے ہیں. محسن بھائی صاحب بیٹھے ہیں، عبدالقیوم بھائی صاحب بیٹھے ہیں. ایک عرصے کے بعد محسن بھائی کو دیکھا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ہم جدہ میں بیٹھے پروگرام میں شامل ہیں. ہاں وہی میں نے کہا، جیسے لگا مہران ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ یہ انٹرنیشنل ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ محترمہ طاہرہ رباب، ابن نساء اور یہ لوگ بھی ساتھ ہیں. عبدالقیوم واسق صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی بڑی سپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کام جو ہے، جیسا کہ نصیر ہاشمی صاحب، مرحوم اطہر ہاشمی صاحب کہتے تھے جسارت کے، کہ ہم لوگ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ نہیں ہم سے پوچھے گا لیکن اس میں کوآرڈینیٹر کا بڑا رول ہوتا ہے جو آپ کا ہے. اگر آپ جیسے لوگ موجود نہ ہو، خدا نہ خواستہ، تو کچھ بھی نہ ہو سکے. یعنی سارا احسان کے تو 1970 سے یہ کوشش کاوش ہر اسٹیج پہ رہی ہے. سب سے بڑا رول انہی کا ہے. جی میں بالکل اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا رول جو دیکھا ہے وہ احسان الحق صاحب کا دیکھا ہے اس معاملے نہیں. میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اکیلے نہیں کیا، تمام ساتھی ہیں، جیسے محسن نلوی صاحب ہیں اور عبدالقیوم واسق صاحب، نسیم سیر صاحب، پتہ نہیں پارٹیسپیٹ، زمرد سیفی ہیں، مسرت خلیل ہیں، اور بھی حامد اسلام اور کافی لوگ ہیں. میں نے کوئی اکیلے نہیں کیا، سب مل کے کیا، ایک ٹیم ورک تھا. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ سب کو توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق سب کو دے کہ ہم مستضعفین کے لیے کام کریں. جیسا کہ ڈاکٹر غامدی صاحب نے کہا کہ جو آپریسٹ لوگ ہیں، جو کہتے ہیں نا کہ مظلوم کی آہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے پاس جاتی ہے، اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے نا تو وہ ہم بھی مجرم ہوں گے. کم سے کم اس جرم سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں کہ اللہ کا جب پیشی ہو تو وہ پکڑے جائیں جنہوں نے اس کا انکار کیا تھا، جو اہل مقتدرہ ہے، جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے اگر ہم اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہی پوچھے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کم سے کم اللہ تعالیٰ الحمدللہ خوشی ہے کہ سارے ساتھی جو آج PRC میں کوئی تقریباً 92 سے شروع کیا، تقریباً 30 سال ہونے والا، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو لوگ تھے وہ آج بھی ویسے ساتھ دے رہے ہیں جیسے روز اول سے تھے. اور صحیح معنی میں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں ایسے دوست ملے جو اس کاؤز کو لے کے چل رہے ہیں میرے ساتھ. ورنہ آپ کو پتا ہے جدہ میں کتنی تنظیمیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی تنظیمیں آتی ہیں اور تھوڑے دن بعد ختم ہو جاتی ہیں، ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ساتھی ہمارے سب ساتھ ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہی ایک بہت بڑی سکسیس ہے، میں کہتا ہوں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کام کرنے کا. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس کا اجر اللہ کیا ہے. دنیا میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو ساتھی بھی ہمارے جہاں بھی ہیں وہ اس حد تک اپنا کنٹریبیوشن ضرور اس میں ڈال رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ان سے. اور یہی بہت بڑا اعزاز ہے. میری جانب سے یہ آپ کے لیے آفر ہے، آپ جب چاہیں میں آپ کے پروگرام کرنے کے لیے حاضر ہوں، جب چاہیں. انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. اور مجھے بڑی خوشی ہے آج زمرد بھائی کے ذریعے سے ہماری محترمہ طاہرہ رباب جبنی صاحب بھی پارٹیسپیٹ کی ہیں. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و خوبی، صحت و عافیت، ایمان کے ساتھ سب کو رکھے. ہماری دعائیں ہیں جو بیمار اللہ تعالیٰ نے صحتیابی دے. اور کئی دوست ہمارے ہم سے جدا ہو گئے تھے، انجینئر شہاب انور ہے، منصور ہے، اور بھی کئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. طاہر سلیم بھی تھے ہمارے ساتھ. ہاں طاہر سلیم. تو اور بھی کئی دوست ہیں جو یہاں بھی جدہ میں اور بھی فوت پا چکے. خالد مہینہ کے دوست ہیں، وہ بھی کرتے جب بھی وہ دعا میں شامل کرنا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، اور ان سے جو بھی ریلیٹڈ ایشو ہیں، فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، محصورین کا ہو، برما کے مسلمان. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہاں جو کافی برمی مسلمان ہیں جو بیچارے ابھی پچھلے دنوں آگ لگی، اس میں 1500 لوگ مارے گئے، 1500 لوگ مارے گئے. تو بحیثیت مسلمان جیسے غامدی صاحب کیوں کر رہے ہیں؟ بحیثیت مسلمان کر رہے ہیں. ہم پاکستانی کہتے ہیں وہ بس جائیں، اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاکستان کے لیے قربانی دی 1947 میں، 1971 میں آپ ان کو کہتے ہیں وہاں بس جائیں، آپ نے فوجیوں کو لے کے آپ آ گئے. یہ تو محبت خالی صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. کہنا بس یہ بڑا افسوسناک ہے، اس میں تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ساتھی بھی ہیں اس کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے
اور اس کا اجر دے اللہ کے ہاں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کامیابی، صحت، ایمان، عافیت کے ساتھ رکھے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو. بہت بہت شکریہ محسن علوی اور تمام دوستوں کا، اور احتشام ارشد ہیں، غامدی صاحب، تمام لوگوں کو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ آپ خیر. سب کا بھی بہت بہت شکریہ میری جانب سے، سب سے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ